وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم نے ہمت کیوں ہاری حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. غزوہ احد کے ذکر کے فوراً بعد غزوہ بدر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس سامان بھی نہیں تھا، سامان جنگ، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. تو اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد آئی تھی. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. یعنی گنتی کر کے بتایا گیا 3000، حالانکہ صرف ایک جبریل کے پر کے کونے سے جو انہوں نے صدوم کی بستیوں کو کھاڑ کے آسمان تک لے جا کے واپس پلٹایا تھا وہ بھی کافی تھی. ایک جبریل کا ایک پر ہی کافی تھا سب کو اڑانے کے لیے. لیکن چونکہ انسان ہے نا، حساب کتاب میں اس کو بڑا سکون ہوتا ہے، گنتی کرتا ہے کہ اچھا اتنے پیسے ہیں، اتنی یہ چیز ہے، وہ کوانٹٹی کو دیکھتا رہتا ہے نا. تو اللہ نے بھی پھر انہی کی رعایت کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ تمہارے رب نے تم سے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ہمراہ 2 مرد سفید لباس میں آپ کی حمایت میں بڑی سختی سے لڑ رہے تھے. میں نے ان کو اس سے پہلے اور بعد میں کبھی نہیں دیکھا. اسی طرح صحابہ نے اور بھی چیزیں دیکھی تھی. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی جتنا جتنا صبر اور تقوی بڑھے گا اتنی اتنی مدد بھی بڑھ جائے گی. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. یعنی یہ فرشتوں کی تعداد کو منشن کرنا تمہارے لیے خوشخبری بھی تھا اور دلوں کا اطمینان کا ذریعہ بھی. لیکن یہ یاد رکھے مومن کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پہ قادر ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ تو صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تعداد بتائی گئی، ورنہ تو اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے. یعنی انسان صرف اسباب پہ اعتماد نہ کرے. اسباب تو دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس پر انسان کا بھروسہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. یعنی اللہ نے یہ مدد کس لیے بھیجی جنگ بدر میں؟ تاکہ ان کے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کا ایک حصہ کٹ جائے اور ان کو ذلیل و پسپا کر دے اور وہ واپس مکہ لوٹیں. کس طرح؟ ذلیل و خوار ہو کے. خائب و خاسر ہوتا ہے وہ جو اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے. یعنی جس چیز کی وہ آرزو رکھتا تھا وہ تو آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے، لیکن بغیر اس کامیابی کے وہ واپس پلٹے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کے سر میں بھی زخم لگا. آپ اپنے سر سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا رباعی دانت توڑ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء، کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یعنی اس کو کیسے ہدایت ملے گی دوسرے لفظوں میں. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے اور جنہوں نے یہ تکلیف آپ کو پہنچائی تھی بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے.
اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطا کر دی تھی، اور اللہ چاہتا تو سزا بھی دے سکتا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت اور اس کی قوت اور قدرت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، حتیٰ کہ بخشش کا مالک بھی وہی ہے، اور جس کے حق میں وہ چاہے اس کو وہ بغیر کسی کے سفارش کے بھی بخش سکتا ہے، اور جس کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ بہرحال واللہ غفور رحیم کہہ کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور ہمیں کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، کیونکہ ایک بہت دل دہلا دینے والی روایت آتی ہے ابو داؤد میں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور کہتا گناہوں سے رک جاؤ۔ ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ۔ گناہگار نے کہا تم مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا کہا کہ اللہ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں، دونوں رب العالمین کے پاس جمع ہوئے۔ تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پہ قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے کہ جو ہم بے سوچے سمجھے کر جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ اور حکمت عطا کرے اور صحیح بات کی توفیق عطا کرے۔